اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن شریف کا ایک سوال اور اس کے 3 طریقے سے جواب، جو کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا تھا، اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ سوال ایک ہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ پوچھنے پر مختلف طرح سے اس کا جواب دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو اس بات کو نہیں مانتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے آپ سے اپنے آپ سے مانوس کر لو۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت آپس میں ملا دینا، یعنی قیمہ کر کے آپس میں ملا دینا اور مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو اپنے آپ سے مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کیا، گوشت بنایا، ملا دیا سب، اور مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا اور ان کو آواز دی۔ باری باری جب آواز دی تو ان کا گوشت، جس پرندے کا نام لیتے تھے، وہ اڑ کر حضرت ابراہیم کی طرف آتا اور اپنے ایک ساتھ مل کر پورا جانور مکمل ہو جاتا۔ یہ تو ایک بات تھی جو حضرت ابراہیم کے سوال میں اللہ تعالیٰ نے جس کا طریقہ بتایا۔ اس میں بھی راز ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ان رازوں پر بات نہیں کروں گا، صرف ایک سوال کا جواب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس سے قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی جو ظاہر ہوتی ہے، صرف وہی بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ ایک تباہ حال بستی پر سے گزرے تو دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ ان کے ساتھ کھانا بھی تھا، گدا بھی تھا، اور پورے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام مردہ رہے، ان پر موت وارد رہی۔ جب ان کو جگایا، زندہ کیا، تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جواب دیا کہ میں 1 دن یا آدھا دن یہاں رہا ہوں، یوم اور بعد یوم کے الفاظ ہیں، یعنی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ گدھا جس کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں اور وہ زمین کے برابر ہو چکی تھیں، اور کھانا لم یتسنہ، یعنی کھانا بالکل صحیح حالت میں تھا، اس کی خوشبو برقرار تھی اور وہ خراب بھی نہیں ہوا تھا۔ سوال تھا، اے اللہ میاں، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی باتوں کو آشکار کر دیا، وہ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تیسرا موقع وہ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہو گیا اور اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگا دو تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ دیکھو، سوال ایک ہی تھا، اے اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا 3 مختلف طریقوں سے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، اس میں ان کو پرندوں سے اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے کہا گیا، پھر آواز دی، وہ الگ الگ ہو کر پھر سے زندہ ہو گئے۔ جب عزیر علیہ السلام نے پوچھا تو ان کو 100 سال کے لیے مار دیا۔
اور جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا ہاں بھائی دیکھو کتنا عرصہ تم رہے؟ کہا ایک دن جیسا کچھ حصہ۔ یہ تینوں واقعات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں اور اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے وہ اپنے کاموں کو مکمل کر لیتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور اس کو جس طرح سے وہ چاہے اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ قرآن شریف کا فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک ہی سوال کے جواب میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے اور ان میں مختلف پہلو ظاہر کر دیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ الہ جو ہمارا الہ ہے، جس نے ہم اللہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، وہ صاحب حکمت اور ہر کام کی حکمت کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ اپنے اصول و قوانین کے الگ نہیں ہوتا، انہی کے مطابق کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین سے الگ ہو جائے یا ان کو تبدیل کرنے لگے تو وہ الہ نہیں رہتا، یعنی اس کا علم ناقص قرار پائے گا تو پھر وہ الہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ دانا ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور وہ ہر کام کو اس کے احسن طریقے سے پورا کرتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔